أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی جو اساتذہ کرام تجویدی یسن القرآن کی تعلیم دیتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کے لیے ایک تربیتی کلاسز یا تجویدی یسن القرآن کو کس طرح پڑھنا چاہیے اس کے بارے میں یہ آپ لوگوں کو تربیتی کلاسز سمجھائے جا رہے ہیں. بنیادی طور پر آپ لوگ اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھ لیں اور سمجھدار بچوں کو اساتذہ کرام یہ چیز ان کے ذہن میں بٹھا دیں کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے تو ہی پورا ثواب ملتا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن مجید کو ترتیل سے، اطمینان کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اس کے مخارج و صفات، اس کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے پڑھیں اور قرآن مجید کو اسی طریقے سے، اسی انداز سے پڑھنا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا اور صحابہ کرام آنے والی امتوں کو، تابعین کو، سب کو بتلایا. قرآن مجید یہ اس میں قیاس کا یعنی انسان کے عقل کا دخل نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح صحابہ کرام سنے اسی طرح ہم کو بتلائے اور ہم کو ویسے ہی پڑھنا ہے. اور قرآن مجید کا رسم الخط بھی خاص ہے، دوسرے عربی کے رسم الخط پر یعنی لکھت پر قرآن کو قیاس نہیں کریں گے. یا مثلا سمجھنے کے لیے آپ کو بتلاتا ہوں، جیسے صلاۃ ہے، لام الف کے ساتھ پڑھتے ہیں، لام پہ کھڑا زبر آتا ہے لیکن لکھنے میں آتا ہے صاد لام واو بولتے. صلوات لکھتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں صلاۃ. اسی طرح زکوٰۃ ہے، کاف کے اوپر کھڑا زبر آتا لیکن لکھتے واو ہیں. تو قرآن کا رسم الخط خاص ہے، اس کو ہم اپنی طرف سے بدل نہیں سکتے. اس کی طرف اساتذہ کرام بچوں کو توجہ دلانا. یہ آپ لوگوں کو اس لیے بتلا رہا ہوں کہ بعض وقت بچے سوال کرتے ہیں مول صاحب یہاں پر واو لکھا ہوا ہے، الف پڑھ کئی کو پڑھنا، الف جب پڑھنا ہے تو الف ہی لکھنا تھا نا. تو یہ سوالات کے جوابات آپ لوگ پہلے سے رکھ لینا ذہن میں. قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ، تجوید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا آوازیں نکالیں، آواز کا نام تجوید نہیں ہے. ہاں، اچھی آواز سے، اچھے انداز سے پڑھنا حسن قرات ہے یہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی پسند کیے ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت ہی اچھی تھی. حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو حذیفہ کے غلام ہیں بہت اچھا قرآن مجید پڑھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی قرآن سننا دل بولتا تو ان لوگوں سے سنتے تھے، بہت اچھے انداز سے پڑھا کرتے تھے. قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنا یہ زینت ہے، یہ سونے پہ سہاگا ہے. لیکن آپ اچھی آواز کے لیے مخارج کو بگاڑ دینا یا صفات کو بگاڑ دینا یہ درست نہیں ہے. تجوید نام ہے 5 چیزوں کا. بنیادی طور پر ان 5 چیزوں کا جاننا قاری قرآن کے لیے، قرآن پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے. قاری قرآن بولے تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں آنا جو اسٹیجوں پہ پڑھتے ہیں وہی لوگ قاری ہیں، نہیں ہیں. جو بھی قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے وہ قاری. قاری کے معنی ہے پڑھنے والا. قاری قرآن کا مطلب قرآن مجید کا پڑھنے والا. جو بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں
ان لوگوں کے لیے ان 5 چیزوں کا، ان 5 بنیادی اصول کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز، جن حروف کو ہم ادا کر رہے ہیں اس کے مخارج، یعنی ادائی، کون سے حرف کے آواز کہاں سے نکلتی ہے اس کا جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد اس کے صفات، بعض وقت جو ہے نا جیسے تا ہے تو ہے، آواز میں فرق ہے، مخرج دونوں کا ایک ہی ہے، جیسے را ذال ہے وہ ہے، دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، آواز میں فرق ہے۔ یہ جو آواز میں فرق جو آ رہا اس کے صفت کی وجہ سے آ رہا، تو مخرج کے ساتھ ساتھ ان کے صفات کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اس کے یہ 2 چیزیں ہو گئے، پہلی چیز مخرج ہے، دوسری چیز صفات ہیں، اور اس کے بعد تیسری چیز ہے کس طریقے سے ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ملانا، باہم ملانا، اس کو وصل کہتے ہیں۔ دوسرا وقف، یعنی کہاں پر روکنا اور کیسے روکنا۔ قرآن شریف میں آیت پہ تو رکتے ہیں، آیت سے ہٹ کے اگر بیچ میں رکے تو کیسے روکنا، اور اس کے بعد ابتدا، 5ویں چیز ہے ابتدا، اور شروع کرے درمیان میں رک گئے تو کیسے شروع کرنا۔ ان 5 چیزوں کا بنیادی طور پر جاننے کا نام تجوید ہے۔ اس کی اہمیت بچوں کو بتلانا، اس لیے کہ بچے یا آج کل کے اعتبار سے ماں باپ جو حضرات گھروں میں ٹیوشنز پڑھاتے ہیں، ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا بچہ ایک مرتبہ قرآن ختم کر دے، کافی ہے۔ تو ابھی کب ختم ہوتا منصاحب، اور کتنے دن لگتے، اس طریقے سے پوچھتے رہتے ہیں۔ تو اساتذہ کرام جلدی ختم کرنے کے لیے بچوں کو ایسے ہی بڑھا دیتے، نہیں، آپ آدھا قرآن پڑھیے، بچوں کو 2 پارے پڑھائیے، لیکن سلیقے سے، طریقے سے پڑھائیے۔ اس کے بعد بچے خود جو ہے نا صحیح طریقے سے قرآن مجید کو پڑھنے کے قابل بن جاتے ہیں۔ اور یہ ہم نے چھوٹے بچوں پر بھی کوشش کیا ہے اور بڑے لوگوں پر بھی کوشش کیا ہے۔ 3 سال 4 سال کے بچوں سے آپ جو ہے نا تجوید کے ساتھ بچوں کو یسرنا القرآن پڑھا سکتے ہیں، یعنی بچے توتلے نہیں رہنا، بچوں کی ادائی صحیح ہو، بچوں کو زبان یعنی دانت وغیرہ مکمل آ جائیں، تو اس کے بعد جب بچوں کو آپ سمجھاتے جائیں گے تو بچے برابر اسی انداز سے ادا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی چھوٹے بچوں سے مشکل ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں جب ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی تو پھر وہ صحیح انداز سے ادا کرنے لگتے ہیں۔ عموماً ہم لوگ یہ خیال کرتے ہیں، اساتذہ کرام خاص طور پر، کہ چھوٹے بچے مخارج کیسے ادا کریں گے صاحب، ان کو کیسے سمجھانا۔ یاد رکھیں چھوٹے بچوں کو آپ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مخارج کتاب کے شروع میں دوسرے صفحے پر جو لکھے ہوئے ہیں مخارج، یہ اساتذہ کے لیے ہے، بچوں کو وہ یاد کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بچوں کو بتلا دینا کہ یہ حرف یہاں سے نکلتا۔ اب جیسے آپ کو مثال کے طور پر بتلا رہا ہوں، با ادا کرنا ہے، تو بچے کو یہ بتلائیے کہ دونوں ہونٹ ملا کے با بولے تو وہ بچہ برابر اس کو ادا کرتا، ملا دیتا، اس کے بعد ب آپ 5-6 مرتبہ بچے کے سامنے ادا کیجئے۔ ابتدا میں بچوں کے اوپر تھوڑا زیادہ وقت دینے سے بچوں کو سمجھ میں آتا، اور بچوں کو جب مخارج سمجھاتے ہیں تو سختی سے نہیں، محبت سے، پیار سے ان کو اچھے انداز سے سمجھائیے۔ بچے بعض وقت سمجھ میں نہیں آتا تو آپ باضابطہ، اب تا اگر بولنا ہے تو تا زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ کو لگتی، تو دانتوں کی جڑ بچے کو نہیں سمجھ میں آتا، جڑ کہاں ہے، چھوٹا بچہ ہے، جڑ اس کو نہیں معلوم، تو آپ یہاں پر اندر اپنی زبان و بچے کے دانتوں کے اوپر کے حصے میں جڑ کو لگا کر بتلائیے کہ یہاں اس طریقے سے لگاؤ زبان کو، ایسا اپنے خود بھی سامنے رکھ کے یوں زبان کو بتلائیے۔ اس کے بعد بچے کو اپنی انگلی لے جا کر بچے کو کہاں پر لگانا ہے اس کو سمجھائیے، تو بچہ وہاں پر لگاتا ہے اور آواز صحیح نکلتا۔ ب ت ف بولیے، یہ زبان کے یہاں زبان کی نوک لگائیے، زبان ف ف ف ف، تو آپ 4-5 مرتبہ جب بولیں گے تو بچہ اس کو کیچ کرنے لگتا، اخذ کرتا ہے۔ اور بعض وقت بچے جو ہے نا زبان باہر نہیں نکالتے، تو فا کو حالانکہ صرف زبان کی نوک لگنا ہے، لیکن آپ تھوڑا باہر نکالے، فا
زبان باہر نکالیے، تو زبان باہر نکالا تو اس کی نوک لگتی بچے کی. تو بچوں کو ان کے نفسیات سے کام کرنا ہے. بچوں کو پہلے آپ اپنی طرف توجہ کیجئے، یعنی بچہ یہ سمجھنا کہ مول صاحب جو ہے نا میرے کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. جب اس کے دل میں آپ کی محبت، آپ کی چاہت بڑھ جاتی تو بچہ ڈرتا نہیں، روتا نہیں پڑھنے کے لیے. عموماً چھوٹے بچے مول صاحب آئے بولتے ہی رونے لگتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسکول کو جاتا خوشی سے لیکن مول صاحب پڑھنے کے لیے روتا. تو ہمارے طریقے میں تھوڑی سی تبدیلی آنا ہے. آج بچے کو ڈرا کے نہیں. چھوٹا بچہ ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا خرچہ ہوتا، آپ کبھی کبھی ہفتے میں کا دن چاکلیٹ دیجئے بچے کو. اس سے کیا ہوگا؟ آپ بول دیے کل تب تم سبق اچھا سنائیں گے نا، پھر کل چاکلیٹ. بچوں کو شوق نہ ہے. بچے کیا ہے؟ کھانے پینے کی چیزوں کے شوقین ہوتے، تو اس کو چاکلیٹ بولے تو بہت خوش ہو جاتا. تو بچہ جو ہے نا اس کو توجہ سے پڑھتا، سنتا اور سمجھتا، روتا نہیں، شرارت نہیں کرتا. تو اس وجہ سے آپ یہ پڑھانے کے اصول کو جاننا ضروری ہے. بہت سے لوگ الحمدللہ قرآن مجید کو تجوید سے پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ ان کی تجوید میں کوئی فرق نہیں ہے، بہت ہی اچھے انداز سے پڑھتے ہیں، لیکن پڑھانے کا طریقہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے، اس کے اصول کیا ہے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے بچوں کو اتنا اچھا سمجھا نہیں سکتے. اپنے معافی ضمیر کو یا اپنے دل میں کی بات بچے کے ذہن میں بٹھا نہیں سکتے. اس اچھے انداز سے پڑھانا یہ کمال ہے. استاذ کی قابلیت کتنی ہے یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ استاذ سے بچہ کیا حاصل کر رہا، کتنا حاصل کر رہا، بنیادی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے. اور چھوٹے بچوں کو آپ کی قابلیت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو ان کے دل میں کیا چیز بیٹھ رہی، ان کے دماغ انہوں جو پڑھنا ہے وہ سبق سمجھے نہیں سمجھے، 1 سے 4 مرتبہ آپ سمجھائیے، الگ الگ انداز سے سمجھائیے. آپ پڑھاتے پڑھاتے تجربہ ہو جاتا، مختلف چیزیں آپ مثالیں دیتے ہوئے بچے کو سمجھائیے تو بچہ جو ہے نا آہستہ آہستہ کیچ کرنے لگتا ہے. تو میرے اساتذہ کرام سے، معزز اساتذہ سے خواہش ہے کہ یہ جو دروس آپ کو بتلائے جا رہے ہیں ان کو توجہ سے دیکھیں، آپ غور سے سنیں. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. اور قرآن مجید کی اہمیت سب سے پہلے بچہ جب سمجھدار ہوتا ہے، ابتدا میں بچے کو قرآن تجوید سے پڑھنا ہے، یہ اہمیت دلانے کی ضرورت ہے. البتہ ان کے ماں باپ کو بتلانا کہ دیکھیے پڑھا رہے ہیں بچے کو تجوید سے پڑھانا یہ ضروری ہے. آپ قرآن مجید پورا ختم نہیں کرے کوئی بات نہیں ہے، بچہ قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنے لگ گیا تو انہیں اپنی کوشش سے آگے بڑھ سکتا ہے. اطمینان سے اس کو جو ہے نا تجوید سے پڑھائیے، اس کی اہمیت ماں باپ کو دلائیے. جب ماں باپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کا بچہ تجوید سے قرآن مجید پڑھے گا تو اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے، یہ بھی ان کو بتلائیے. تو خود بخود ماں باپ کی توجہ بڑھتی ہے اور تجوید سے پڑھانے والے کی اہمیت بھی ماں باپ جانتے ہیں. معزز سامعین، میرے اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ دروس آپ کو سبق شروع ہونے سے پہلے کیسے کس انداز سے جو ہے نا بچے کو سمجھانا، بورڈ اگر استعمال کرنا ہے تو بورڈ کیسے استعمال کرنا کیا ہے، وہ تمام چیزیں آپ کو آئندہ نشست میں، آئندہ درس میں بتلائے جائیں گے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین.